الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وإن جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. ومن الناس من یقول آمنا باللہ فإذا اوذی فی اللہ جعل فتنة الناس کعذاب اللہ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، یہ سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع ہے. 13 آیتیں ہیں اس رکوع میں. یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے اور مکہ میں بھی ابتدائی زمانہ ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 4-4.5 سال ابھی ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ وحی کے نزول کے بعد اتنا وقت گزرا ہے. ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. یہ بات کو پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے. یہ زمانہ ہے اور کتنے لوگ اس وقت مسلمان ہوں، 50 بھی زیادہ ہے. اب زیادہ سمجھ لیں تو 50 بندے جو ہے وہ ایمان لائے ہوں گے. اس زمانے میں یہ مضامین جو ہے وہ نازل ہو رہے ہیں. اچھا،
ان آیات کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے اس کے حوالے سے جو موضوع بنتا ہے، موضوع یہ ہے کہ ایمان کے بعد صبر و مصابرت کی اہمیت، یا ایمان سے صبر و اس مصابرت کا تعلق کیا ہے، صبر و مصابرت کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں، صبر تو کوئی میرے خیال میں جانا پہچانا ہی لفظ ہے، مصابرت کا مسئلہ ہوگا۔ صبر برداشت کو جو ہے وہ کہتے ہیں۔ ایمان کے بعد جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہر ایمان والے کے اوپر، وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے گزرے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اب یہ جو جدوجہد ہے اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کی، اس کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں لیکن ان کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں۔ عام طور پر جو ہمارے ذہنوں میں جہاد، جنگ کا ایک جہاد اور جنگ یا قتال کہہ لیں، وہ ایک چیز ہے نا، تو اس کی وجہ سے بھی ہم چونکہ عرصہ دراز سے وہ چیزیں ذہن میں بیٹھی ہوتی ہیں نا، تو پھر جتنا مرضی سمجھا لو بندہ پھر ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ لازمی نہیں ہے ہم پر ساری ایمان والے کے لیے ساری زندگی جہاد کرنا فرض ہے، لیکن ہو سکتا ہے ساری زندگی میں جنگ نہ آئے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی میں نہیں آئی، شعیب علیہ السلام کی زندگی میں نہیں آئی، لوط علیہ السلام کی زندگی میں نہیں آئی، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نہیں آئی۔ جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان میں سچا وہ ہے جو جہاد کرتا ہے، جو جہاد نہیں کرتا وہ سچا نہیں ہے، وہ ایمان میں سچا نہیں ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اب سمجھ لیں یہ جہاد کیا ہے؟ جہاد ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انفاق کرنا، اور انفاق کیا ہے؟ اپنی جان اور اپنا مال لگانا، اپنے وسائل لگانا۔ جو چیز بھی ہماری ملکیت میں ہے، جیسے قرآن حکیم میں ایک مقام کو فرمایا، جس پر اللہ نے تمہیں خلافت دیا اس کو لگا دو، یعنی جس کا تمہیں مالک بنایا ہے اس کو جب اللہ نے میری صحت، میری صلاحیتیں، اس کا مجھے اللہ نے مالک بنایا نا، ان کو جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اوپر خرچ کرنا۔ ہاں یہ بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ دعا نہیں کرنی کہ اللہ بس یہی جہاد کرتے مر جائیں، اگلا مرحلہ آئے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آ جائے تو پھر پیچھے ہٹنے والا مارا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب تک وہ آتا نہیں ہے ہم اپنی ایمانداری کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں، تو اسی میں مر جاتے ہیں، تو یہی مجاہد کی زندگی ہے۔ جہاد مکہ میں بھی ہو رہا تھا، جہاد مدینے میں بھی ہو رہا تھا، لیکن مدینے آنے کے کچھ عرصہ کے بعد اس کے اندر وہ اگلا مرحلہ جو ہے نا وہ شامل ہو گیا۔ جس طرح عمارت تو بنیاد بھی عمارت ہی ہے، دیواریں بھی عمارت ہی ہے، چھت بھی عمارت ہی ہے۔ اب کوئی پاگل آدمی سمجھے کہ چھت اصل میں عمارت ہوتی ہے تو باقی کیا ہے؟ پھر باقی کے بغیر چھت بنا کر دکھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس اعتبار سے سمجھ لیں کہ یہ ہے اللہ کے دین کے لیے
جو ہے نا وہ اپنے جان اور اپنے مال کی جو ہے وہ قربانی ترجیحی بنیادوں کے اوپر ذوق شوق کے ساتھ، یہ نہیں کہ مجبوراً، ذوق شوق کے ساتھ. وہ سورہ توبہ کے اندر میں نے بتایا تھا نا کہ وہ منافقوں کی ایک نشانی بتائی کہ یہ جب اللہ کے رستے کے اوپر جو ہے وہ نماز کے لیے بھی اٹھتے ہیں تو سستی کرتے ہیں. وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اب دیکھیں نماز کے اندر بھی یہ چیز ہے. فرمایا یراؤن الناس، لوگاں دے مارے نماز پڑھتے ہیں. یار اب کی کہیں گے، انہیں کدی پڑھی نہیں. وہ کوئی ایسا بھی ماحول بن جاتا ہے نا یار. یراؤن الناس، اور آگے کے جو الفاظ ہیں نا یراؤن الناس، بہرحال چلیں الفاظ اگر نہیں بھی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آگے فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ. اب دیکھیں کرتے ہیں جس طرح نماز پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے ہیں کہ یار پڑھنی پڑتی ہے، اور خرچ کرتے ہیں تو کیا خرچ کرنا پڑتا ہے. وما ينفقون الا وهم كارهون، خرچ تو کرتے ہیں لیکن ناپسندیدگی کے ساتھ، مجبوری سمجھ کر جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو یہ نہیں، ذوق و شوق کے ساتھ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنے وسائل جو ہے نا ان کو جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اوپر لگانا، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہ ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر جب وہ فیصلہ ہونا ہے. جس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ جو تم نے جان اور مال اس راستے کے اوپر لگانا ہے، یہ گارنٹی ہے تمہیں عذاب علیم سے بچنے کی. اور یہ نہیں کہا جا رہا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جنہوں نے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے بعد اس راستے کے اوپر اپنی جان، اپنی جسمانی صلاحیتیں، اپنے وسائل اس راستے کے اوپر لگاؤ، تب تم جو ہے نا وہ عذاب علیم سے چھٹکارا جو ہے وہ پانے کی تمہیں ضمانت ہے. تنجیکم من عذاب علیم. یہ عمل جو ہے نا اس کی بنیاد صبر ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنا، کیونکہ خاص طور پہ یہ سمجھ لیں ہم اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے اپنا وقت لگائیں، ہلکان ہو جائیں، تو نہ ہم کسی پر احسان کرتے ہیں نہ کوئی سمجھتے ہیں. سارا دن کھیت میں بندہ ہلکان ہوتا ہے، دکان کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، مارا پھرتا ہے اپنے پیٹ کی خاطر، کبھی کسی پر احسان کرتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا. اور خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں کے اوپر کرتا ہے، اپنے اوپر کرتا ہے، مکان بناتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، کبھی کسی پر احسان کرتا ہے؟ نہیں کرتا. لیکن سب سے مشکل کام کیا ہے؟ اللہ کے راستے پر اللہ کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا جان، اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرنا. دیکھیں آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نا، استثناءات ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا آپ سے مراد یہ ہوں باجوہ صاحب ہے، یہ مطلب عمومی بات. آپ جس مسجد میں جاتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اکثریت نے کبھی مہینہ 100 روپیہ نہیں مسیطے دیتا ہوئے گا. ٹھیک ہے نا. اور اگر کہیں آپ نے 500 روپیہ دے دیا نا تو آپ کو 6 مہینے ذہن میں ایسے رہے گا. ایک تو وہ بھولے گا نہیں کہ میں دیے اچھے 600 روپیہ 1000 یا جڑا نا وہ 500 دیتا سی. ٹھیک ہے نا. وہ یاد رہے گا اور تازہ رہے گا. ابھی دیا تھا جو 6 مہینے پہلے دیتا بھی اتنا ہی لگے گا کہ اجے کل ہی دیتا ہے.
اور آپ شادیوں میں جاتے ہیں، آپ جب جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار 500 روپے نو ہاتھ پاواں گا تے یہ بنتی گل نہیں، میرے منہ تے نہیں پیندی، 1000 تے دیواں۔ ولیموں کے اندر جب وہ جا کر پیسے نہیں دیتے لوگ، ٹھیک ہے، رواج بنیا نا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حلال ہے یا کی ہے، میں تو خود جنہاں بچوں دی شادیاں کراں تو اتنے کسی نو سداں تو میں انہاں کولوں کچھ نہیں لینا، تو نہ میں کتے جاواں تو دینا، لیکن ایک معاشرے میں رواج تو ہے نا۔ تو آپ جو پیسے دیتے ہیں وہ کیسے کس نوٹ کو ہاتھ ڈالتے ہیں؟ بس یہ بات ہے۔ اچھا وہ یاد رکھتے ہیں آپ؟ مہینے میں کوئی ایک شادی تو آ ہی جاتی ہوگی نا، ایک ولیمہ آ جاتا ہوگا، یاد رہتا ہے؟ اللہ کے رستے کے اوپر دے، اللہ کے رستے کے، یہ آپ ہفتے کے بعد یہاں ٹائم دیتے ہیں نا، آپ یقین کریں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ ہر دوسرے دن اتوار آیا ہوں، اور اس میں بھی خاص یہ وقت آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ بڑا بوجھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی سارا دن جڑا نا وہ اچھا گزرتا ہے، وہ آپ اپنے کھیت میں گزاریں، اپنے بچوں میں گزاریں، اپنے دوسرے معاملات کے اندر گزاریں، یہ لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہیں یہ نہیں کہا کہ جی حوصلہ کرو بچوں واسطے کمائی کرو، حوصلہ کرو، ہمت کرو پیٹ بھرن واسطے، نہیں انہوں پتہ ہے آپ ہی بچے پھرن گے۔ ایتھے کہندا اللہ حوصلہ کرو، ہمت کرو، جان مال اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے رستے کے اوپر لگاؤ، یہ تمہارا ٹیسٹ ہے۔ یہ فتنہ کہتے ٹیسٹ کو، اسی کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہونا ہے کہ تمہارا کیا مقام ہے۔ تم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ تمہارا کیا کون سا مقام جو ہے وہ بنتا ہے۔ دیکھیں یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ یہ جی ٹاپ کر گیا، یہ سادہ پاس ہو گیا، یہ سادہ فیل ہو گیا، اور یہ بالکل زیرو پہ فیل ہو گیا۔ ٹیسٹ نہیں فیصلہ کرنا ہے نا۔ تو یہ جان اور مال جو ہے یہ تمہارا ٹیسٹ ہے، اسی سے فیصلہ ہونا ہے کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کتنے مخلص تھے، کتنی ترجیح تھی تمہاری، تم نے اس کے لیے جو ہے وہ کیا کچھ جو ہے وہ کیا۔ تو یہ ہے جی اصل چیز، یہ ٹیسٹ اللہ خود جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ ادروائز تو آپ جو ہے نا وہ آسان سا جو ہے وہ کوئی پیپر دے دیں تو سارے ہی فرسٹ آ جائیں گے۔ جس طرح وہ پرائیویٹ سکول آج کل کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی اے پہلے 10 جڑے نا یہ آ گیا فرسٹ، دوسرے 10 جڑے یہ آ گیا سیکنڈ، تیسرے 10 جڑے تھرڈ آ گیا، تو بس 30 سکول سٹوڈنٹ سکے تو ماپے بھی راضی تے ماسٹر بھی راضی، ٹھیک ہے، وہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اصل کی ہے جتنا وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ مشکل بناتے جائیں گے، اتنی جو ہے نا اس کے اندر ہی پھر وہ لسٹ جو ہے نا وہ صحیح بنتی جائے گی کہ کون آدمی جو ہے وہ کس لیول کا ہے۔ اس نے کہا تو ہے، وہ ایمان تو لایا ہے، کس لیول کے اوپر ہے۔ اچھا یہ تو سمجھ لیں کہ یہ ساری زندگی کا ٹیسٹ ہے، کسی ایک موقع کا نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی کا ٹیسٹ ہے۔ اچھا اب یہ جو آیات ہیں نا اس کے پس منظر میں بھی ایک واقعہ ہے، اگر وہ واقعہ آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر درس سمجھ آ جائے گا۔ میں نے پہلے بتایا کہ یہ 4-4.5 سال کی بات، 50 کوئی قریب 50 کم و بیش اس وقت ایمان والے تھے۔ ایک اور بات اس میں سمجھ لیں کہ ان ایمان والوں کا لیول ذرا سمجھ لیں کیا لیول تھا۔ یعنی یہ صرف بات کر سکتے ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ اس طرح کا کوئی آدمی ہمیں مل جائے، وہ تو ویسے ہی ایک صحابی کے نے اب کیا ملنا ہے اس کے مقام کا، لیکن آپ اسے صحابی نہ سمجھے، صرف ایک عام آدمی اس لیول کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ
وہ جو ایمان لا رہے ہیں نا، وہ ایمان لانے سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہنے سے پہلے اس بات کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں ہماری جان جا سکتی ہے، ہمارے کاروبار ختم ہو سکتے ہیں، ہماری رشتہ داریاں ٹوٹ سکتی ہیں، بیوی مجھے چھوڑ سکتی ہے، اولاد مجھے چھوڑ سکتی ہے، برادری سے میں خارج ہو سکتا ہوں، جان میری جا سکتی ہے۔ پھر وہ کون سی چیز ہے؟ وہ آخرت کی فلاح کا اتنا یقین ہے اور دنیا کے اس نقصان کی جو ہے نا وہ وقت جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ کوئی وقت نہیں ہے، تب جا کر اس کے مقابلے میں تب جا کر وہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اب پھر جو قربانی بھی آئے وہ دینے کے لیے تیار ہیں، جو ہوتا ہے برداشت کر، یہ اس صبر کی بنیاد کے اوپر ہے نا۔ اگر یہ آدمی اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکتا تو پھر تو وہ قربانی نہیں دیتا۔ وہ واقعہ جو ہے نا اس طرح ہے کہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کو امیہ بن خلف جو ہے وہ پتھروں کے اوپر جب وہ لٹا کر دھوپ میں سینے کے اوپر پتھر رکھ دیتا تھا، اور مطالبہ صرف ایک تھا کہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاؤ۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ واقعہ ہوا کہ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ چونکہ لوہار تھے، غریب آدمی تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ غریب آدمی کے اوپر ہر کوئی ہاتھ ڈال لیتا ہے، ڈالنا آسان ہوتا ہے، اگر کوئی طاقتور ہے برابر کا ہے تو پھر ذرا اس کے لیے اس طرح کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا آسانی کے ساتھ۔ اب وہ اپنی وہ بھٹی کے اندر جو ہے نا وہ یہ لوہار جو ہے وہ بھٹی گرم کرتے ہیں تو پھر لوہے کا سامان جو ہے اس کو بھی لوہے کے آگ جیسا ہی بن جاتا ہے، پھر اسے جو ہے استعمال یا جو چیز بنانی ہو وہ بناتے ہیں۔ انہوں نے وہ بھٹی اپنی گرم کی ہوئی تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ کریش کے کچھ لوگ جو ہے وہ آئے، سردار آئے، اور انہوں نے کہا وہ ساڈا کمی ساڈے کام کرنے والا، آپ جو ہے وہ ہماری مرضی کے بغیر جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر ایمان لیا؟ انہوں نے کہا میں تو لے آیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ایمان سے دستبرداری کا اعلان کر۔ اس بات کی آپ کو سمجھ آتی ہے نا؟ ابھی وہ جو ہے نا وہ عمران خان کو جس طرح وہ کہتا ہے کہ معذرت نہیں کی، یہ معذرت ہوتی ہے، ابھی سمجھ آ جائے گی۔ حالانکہ بے شک دل کرے نہ کرے زبان سے تو کرتا ہے نا بندہ۔ اپنے اس ایمان سے معذرت کر۔ انہوں نے کہا میں اب ایمان سے معذرت نہیں کر سکتا۔ وہی کوئلے تھے جن کے اوپر ان کو جو وہ لٹایا۔ اب یہ اندازہ کریں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور تیسرا واقعہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بلکہ اس سے پہلے ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بہت ظلم کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا گیا، اس کا میں ذکر بھی نہیں کرتا۔ اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آتا ہے کہ اس طرح شہید کیا گیا، شہید تو کیا گیا لیکن کہتے ہیں اس طرح کیا گیا کہ 4 اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا، ایک کے ساتھ ایک ہاتھ، دوسرے کے ساتھ دوسرا، ایک کے ساتھ ایک ٹانگ، دوسرے کے ساتھ دوسری ٹانگ، اور ان کو آپشن دیا گیا کہ معذرت کرو، تم ایمان کیوں لائے ہو؟ غریب آدمی تھے، کمزور آدمی تھے۔ اب ذرا یہ جو صورتحال پیش آ رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک صورتحال یہ ہے کہ یہاں سے ایک بندہ اٹھتا ہے میری نظروں کے سامنے مجھے گولی مار دیتا ہے، تو یہ کتنی دیر کی بات ہے؟ 5-10 منٹ کی بات ہوگی۔ بلکہ جب میرا وہ ذہن کام کرنا چھوڑ گیا نا،
تو پھر تو جسم بے شک تڑپتا رہے. وہ مرغی کی جب شاہ کٹ جاتی ہے نا وہ تڑپتی نظر آتی ہے, اسے نہیں پتا نہ اسے تکلیف ہو رہی ہے. کوئی آ کر جو ہے وہ گردن کے اوپر تلوار چلا دے تو کتنی دیر کی تکلیف ہے, سیکنڈوں کی تکلیف. بس وہ ساتھ ہی اگر اتر گیا تو سمجھ لیں کہ بس اس کا ختم ہو گیا کام. لیکن اس طریقے سے جس طرح یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے, ایک ایک لمحہ کتنا صبر ہوگا, کتنا حوصلہ ہوگا, کتنا موقع ہے کہ جی میں پیچھے ہٹ جاؤں, اور کتنی وہ ایمان کی گہرائی ہے, اس کی مضبوطی ہے کہ 4 حصوں میں تقسیم ہونا انہوں نے برداشت کر لیا اور دستبردار نہیں ہوئے. خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا تو میں تو کوئی اور بھی صحابی ساتھ, ہم گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر. تلاش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر دیوار کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے. وہاں جا کر ہم نے جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے رسول, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ ذرا دیکھیں اس میں ایک تھوڑا گلا ہے نا, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ, ہم تو یہ بھگت رہے ہیں. وہ کہتے ہیں, وہ میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کرتا ہوں کہ آپ کے 2 بچے ہوتے ہیں نا, تو ایک بچہ جو ہے وہ دوسرے بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, مارتا ہے, تو وہ بچہ آپ کے پاس جب شکایت لے کر آتا ہے تو اس کی گفتگو میں ایک تلخی ہوتی ہے, تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک گلا بھی ہوتا ہے, جنہوں عام طور سے کہنا اے دیکھ لو جی تہاڈے پتر نے کی کیتی میرے نے, حالانکہ پتر وہ بھی ہوندا ہے, یا تہاڈی طرفوں کوئی ریلیکسیشن ہے یا اللہ کی طرفوں کوئی ریلیکسیشن ہے, کوئی چیز ہے. اس طرح جب بات کی انہوں نے آ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے, اور وہ کہتے ہیں, وہ خود راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا, اور آپ فرمانے لگے لوگوں. اور یہاں بھی دیکھیں, اپنے لوگوں کو, اپنے بندوں کو ایسے کہتا ہے کوئی؟ اور ابھی آپ جب قرآن پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ دیکھیں انداز یہی ہے, لوگوں تم جلدی کر رہے ہو. حالانکہ اس میں تو یہ چاہیے کہ میرے بچوں, میرے صحابہ, بڑے نرم طریقے سے بات ہونی چاہیے نا. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ لوگوں تم بڑی جلدی کر رہے ہو, تم نے ابھی کچھ نہیں دیکھا, تم سے پہلے ایمان لانے والوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ یہاں تک تھا کہ ایک آدمی جو ہے اس کو ایمان لانے کے جرم میں گاڑ کر آرا چلایا گیا اور اسے کہا گیا کہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاؤ. وہ 2 حصوں میں کٹ گیا لیکن وہ اپنے ایمان سے دستبردار نہیں ہوا. اور کوئی وہ بھی تھا جس کے ساتھ یہ ہوا کہ ایمان لانے کے جرم میں اس کے جسم کا گوشت جو ہے وہ لوہے کی کنگھیوں سے کھرچا گیا, اور اسے موقع دیا گیا کہ تم اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاؤ, لیکن وہ مر گیا, اس کی ہڈیوں سے گوشت اتر گیا, لیکن اس نے اپنے ایمان سے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا. اور اس وقت فرمایا, اللہ کی قسم یہ حالات نہیں رہیں گے, یہ اللہ کا دین غالب ہوگا اور اتنا امن ہوگا, یہ تمہارے دکھ ختم ہو جائیں گے, اتنا امن ہوگا کہ جو ہے نا وہ جو ایک سوار جو ہے وہ جائے گا اور اسے جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں, یہی بات ہے جس کو پھر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, تم نے کیا سمجھا تھا کہ تمہیں جنت مل جائے گی؟
وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جبکہ ابھی تم نے اس طرح کی مثالیں تو پیش ہی نہیں کی، دیکھی نہیں، اس طرح کے حالات تم نے دیکھے نہیں۔ اندازہ کریں، یہ ایک طرف یہ حالات ہے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنا کچھ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بھی آگے اور ہوگا۔ اللہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے بھی آگے اور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثالوں سے وضاحت فرما دی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ یہ حالات، اب وہ ساری آیت کا میں ترجمہ نہیں کرتا، پھر اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن یہ سب حالات جو ہے نا وہ رسولوں کے ہوتے ہوئے آئے، رسولوں کے ساتھیوں کے اوپر جو ہے وہ آئے، تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ صبر کیا، برداشت کیا۔ اصل بات یہ ہے، اچھا صبر تو یہ ہے، لیکن ہمارے موضوع میں تو دو باتیں ہیں نا، صبر اور مصابرت۔ یہ مصابرت کیا ہے؟ یہ مصابرت ہے مقابلے میں صبر، یعنی ایک تو سادہ صبر ہے نا، ایک یہ ہے کہ تمہارا مد مقابل کتنا صابر ہے، تم نے اس سے بڑھ کر صبر کرنا ہے۔ تمہارا مد مقابل جو ہے وہ کتنی صلاحیتیں لگا رہا ہے، کتنی جان لگا رہا ہے، تم نے اس سے بڑھ کر لگانی ہے۔ تمہارا مد مقابل جو ہے وہ کتنے وسائل خرچ کر رہا ہے، تم نے اس سے بڑھ کر خرچ کرنے ہیں۔ اور یہاں یہ سمجھ لیں، اگرچہ بڑھ کر صلاحیتیں اور وسائل خرچ کرنے ہیں، لیکن جتنے آپ کے پاس ہیں اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے پاس صلاحیتیں وسائل ہوں اور تم اس کو جو ہے وہ نہ لگاؤ، ان کو سے بڑھ کر لگانا ہے۔ مصابرت اس کا نام ہے۔ وہ سورہ آل عمران کی آخری آیت جو ہے نا، اس میں کامیابی کی بنیاد اسی چیز کو کہا گیا، مصابرت کو کہا گیا۔ فرمایا یا اچھا یہ بھی سمجھ لے پہلے کہ یہ جو آیت آ رہی ہے نا سورہ آل عمران میں، اس میں احد ہوئی ہے، احد ہوئی ہے، اس کے اوپر تبصرہ ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، مقابلے میں صبر کے اندر بڑھو۔ تمہارا جو مد مقابل ہے اس سے صبر کے اندر جب وہ بڑھ جاؤ۔ صبر مصابرت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، حکم ہے صبر کرو، اور آگے فرمایا وصابروا، مقابلے کے اندر جو وہ صبر میں بڑھو، ورابطوا، اور مربوط رہو، جڑے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان شرائطوں کو پوری کرو گے تو فلاح پاؤ گے، کامیابی پاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اسی طریقے سے اب دیکھیں غزوہ احد کا ذکر ہے نا سورہ آل عمران میں نے ابھی بتایا، اس سے پہلے غزوہ بدر ہوئی ہے۔ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے ہیں، پہلے 70 کافر مارے گئے، اور اس کے بعد دوسری جنگ میں 70 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے۔ جب مسلمانوں کو یہ نقصان ہوا، 70 مسلمان شہید ہوئے، یہ بھی سورہ آل عمران میں ہے، اس وقت کچھ مسلمانوں کو ملال ہوا، وہ تقریباً اسی طرح کا جس طرح وہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ہوا کہ یار آ جاتا ہے نا کہ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اتنا نقصان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اِن یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ، اگر تمہیں یہ چوٹ لگی ہے نا، تمہارے 70 آدمی جو ہے وہ جان دے گئے ہیں، اِن یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ، تمہارے مد مقابل قوم جو ہے وہ اس سے پہلے
اتنا نقصان اٹھا چکی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دو ٹیمیں جو ہے وہ کھیلتی ہوں تو جس کو پہلے گول ہو جائے حوصلہ تو اس کا ٹوٹتا ہے. تو اگر اس نے وہ گول برابر کر دیا تو وہ تو برابر ہو گیا نا. تو حوصلہ اس کا کیوں ٹوٹے جو برابر ہو گیا ہے, جس کا گول اس نے تو پہلے کیا تھا. وہ بات اللہ کہہ رہا ہے یم سس کم کر ہوں فقط مسل قوم کر ہوں مسلو. اگر تمہیں زخم لگا ہے, تمہیں چوٹ لگی ہے, تمہارے 70 آدمی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں, تو وہ جو تمہارے سامنے آیا ہے, جو تمہارے مد مقابل آیا ہے, اس نے بھی تو جو ہے وہ اتنی بڑی چوٹ کھائی ہے اور وہ پھر بھی سنبھلا ہوا ہے, ہمت میں ہے. تم اس طرح کیوں سوچتے ہو تلکل ایام نداولها بین الناس. یہ نہ سمجھا کرو یہ دن ہیں ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. کیوں؟ یہ ٹیسٹ کے لیے, امتحان کے لیے. اس لیے کہ وہ جس طرح سورہ اعراف کے اندر آیا ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبروں کے سامنے, نبیوں کے سامنے بڑے بڑے سرکش قسم کے جو ہے وہ طاغوت کھڑے کیے, دشمن کھڑے کیے. کیوں کھڑے کیے؟ اس لیے کہ اسی سے تو ان کی کمٹمنٹ کا پتہ لگے گا, ان کا ایمان جو ہے اس کا لیول پتہ لگے گا نا, کہ وہ کتنے جو ہے وہ مخلص ہیں, کتنے کمٹمنٹ ان کی ہے, کتنا وہ اظہار کرتے ہیں, جان مال کتنا جو ہے وہ لگاتے ہیں. بھائی کمزور سا جو ہے وہ ایک آدمی ہو تو اس سب کو جو ہے وہ گرا دے, سب کے اوپر غالب آ جائے, تو یہ تو اس کی قوت کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے. اس سے زیادہ طاقتور سامنے لا کر کھڑا کرے نا, پھر پتہ لگے گا نا. یہ جو ابو جہل تھا, امیہ بن خلف تھا, یہ مکے میں جو ہو رہا تھا, یہ ان کے ایمان کا ٹیسٹ تھا. بلکہ حقیقت میں ٹیسٹ تو دونوں طرف ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن خاص طور پہ ایمان والوں کا اللہ کہتا ہے یہ تو ایمان والوں کا ٹیسٹ تھا. تو بہرحال جو ہے نا وہ چیز ہے جو یہاں جو ہے وہ ان آیات کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہا ہے. فرمایا الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ بس اتنی سی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ کافی ہے؟ حاسبا, اچھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں تم جلدی کر رہے ہو, تو یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے, ناس کہہ رہا ہے احاسب الناس. حالانکہ کتنے مقامات ہیں یہاں جہاں اللہ تعالیٰ میرے بندے کہہ کر جو ہے وہ کلام کرتا ہے. میرے بندوں نے ایسا سمجھا تھا, یہ نہیں کہا ناس, یعنی اس میں تھوڑا سا دوسری طرف سے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ جو ہے نا وہ تمہارا یہ رویہ جو ہے وہ اچھا. اسی میں ایک اور بات سمجھ لیں, بعض اوقات لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں نا کہ جی یہ اصل میں باتیں بھی بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں اور لوگوں کو وارا بھی نہیں کھاتی. بعض اوقات لوگ مشورہ بھی دے دیتے ہیں کہ جی ذرا بات نرم کیا کریں, کچھ نہ کچھ اس میں یہ چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ بات اصل میں ایسے ہے کہ اگر قرآن کو آپ نے صحیح سمجھ کر پڑھا نا تو قرآن نے تو بات کہیں نرم کی نہیں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یہ زمانہ تھا جب نرم بات کرنے کی ضرورت تھی مکہ میں, بھئی اتنی قربانیاں دے رہے ہیں ان کو تھوڑا حوصلہ دو, ان کے ساتھ کرو. بھئی بڑی قربانی دیتی تسی ہیں, کوئی گل نہیں, جنت بھی بڑی مل جائے گی. آگے سے ان کو یہ بات جو ہے وہ کرنا شروع کر دی ہے. تو وہ تو ہو سکتا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو وہ کہیں گے جی چلو جی پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی اداں دے بندے لبو جڑے ساڈے تو بھی ود ہون. اور یہاں تو ایسا ہی ہوگا نا,
وہ ڈاکٹر صاحب کا ایک واقعہ ہے، ڈاکٹر صاحب سنا رہے تھے جب ہماری کلاس لگی ہوئی تھی، میں جب وہاں پڑھ رہا تھا، تو وہ ڈاکٹر صاحب نے واقعہ سنایا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مجھے ملے بازار میں، کسی غالباً جو ہے نا وہ اس طرح کوئی جگہ تھی جہاں وہ ملے، تو انہوں نے ایسے باتوں میں کہا، لوگ پہچان لیتے تھے، لہذا عقیدت میں وہ آئے اچھے، وہ مطلب یہ ہے کہ اچھے خوشحال لوگ تھے، تو باتوں میں ان میں سے ایک کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ کے پاس بڑے جمعے پڑھتے رہے ہیں جی۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ پڑھتے رہیں کا کیا مطلب ہے، اب نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا جی اب نہیں پڑھتے، اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے آپ کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ کیا وجہ ہوئی؟ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جی ہم آپ کے پاس جمعہ پڑھنے آتے ہیں اور آپ ہمیں گالیاں دیتے رہتے ہیں، اب ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر گالیاں تو نہیں سن سکتے، تو ہم نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ ہم نے جمعہ نہیں پڑھنا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ ذرا مجھے یہ بات جو ہے نا وہ کلیئر کرو، کیا بات کہہ رہے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا جی آپ ہر دوسرے چوتھے جمعہ خطاب کے اندر جو ہے وہ سود کے حوالے سے جو ہے وہ تقریر کر دے، مطلب اس میں وہ حدیث لے آتے ہیں، الربا سبعین جزن ایسرھا ان ینکح رجل امہ، سود جو ہے اس کے 70 درجے ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹا وہ ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے۔ تو ہمارا تو بزنس ہے، ملوں کے ہم مالک ہیں، تو ہمارا تو کام ہی سود کے اوپر چلتا ہے، تو ظاہر ہے پھر ہم جب سامنے بیٹھ کر یہ سنتے ہیں تو پھر ہم تو ایسے ہی محسوس کرتے ہیں کہ ہم ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، تو یا تو ہم وہ کام چھوڑیں یا پھر آپ کا جمعہ چھوڑیں، تو وہ تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہمارے کاروبار بڑے لمبے چوڑے ہیں، لہٰذا جمعہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑ دیے ہم۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جی جب اتنی بات آپ کریں گے نا، یہ تو صرف جمعے کی بات ہے، یہاں آپ ذرا دیکھیں جن سے بات کی جا رہی ہے اور بات کا انداز دیکھیں، اس بات میں ہی جو ہے نا وہ ایک تھوڑا سا وہ روکھا پانی جسے کہتے ہیں نا، تھوڑی سی ایک مغایرت اس کے اندر جو ہے وہ ہے۔ کہاں تو ایک اپنائیت ہوتی ہے نا، اپنا پن، اور ایک اس کے اندر جو ہے وہ مغایرت ہوتی ہے تھوڑا سا، یہ تو کی کر دیتا ہے، تو ایک ہی سوچیا، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا احاسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اب یہ کن لوگوں نے؟ یہ جو آ کر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول بڑی ہو گئی، اللہ کی مدد کب آئے گی، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، کسی کو کوئلوں پر لٹا دیا گیا، کسی کو دھوپ میں لٹایا جاتا ہے، کسی کو 4 حصوں میں اونٹوں کے ساتھ باندھ کر جو ہے وہ ٹکڑے کر دیے گئے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں نے جب یہ ایمان لائے تھے تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ بس ہم نے کہہ دیا ایمان لے آئے اور بس اسی کے اوپر جو ہے وہ ہم چھوڑ دیے جائیں گے۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے اس قول کا ٹیسٹ بھی ہوگا۔ فتنہ کہتے ہیں نا کہ آزمائش کو، یہ امتحان بھی لیا جائے گا، اس کی پرکھ بھی ہوگی کہ یہ جو انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہا ہے، یہ کس لیول کا ہے؟ ایک ٹاپ لیول ہے، ایک سادہ پاس ہے، ایک سادہ فیل ہے، ایک بالکل فیل ہے، کیا لیول ہے؟ کون سا لیول ہے؟ اسی اعتبار سے جو ہے وہ آگے جنت یا جہنم کا بھی فیصلہ ہونا نا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور جو فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے پرکھ ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اگر اس میں تم کامیاب ہو گئے واللہ عندہ اجر عظیم، تو اللہ کے ہاں پھر جو اس امتحان میں پاس ہو جائیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
اب مزید دیکھیں اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ہم نے پرکھا ہے ان سے پہلے بھی جو ایمان لائے، ان کو بھی پرکھے بغیر ہم نے کوئی ان کے مقام کا تعین نہیں کیا۔ پہلے کون ہوں گے؟ پہلے سابقہ امتوں کی بات ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے وہ اس وقت تک فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پرکھا ان سے پہلے والوں کو بھی فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم لازماً اب بھی اپنی اسی سنت پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے اس طریقے کو بدلنے والا نہیں ہوں۔ لا تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت کے اندر تبدیلی تم نہیں پاؤ گے۔ فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ہم اب بھی اپنے اس طریقے کو نہیں بدلیں گے، اور یہ ظاہر کر کے رکھ دیں گے کہ یہ جنہوں نے اشہد لا الہ الا اللہ کہا تھا یہ اپنے اس قول میں کتنے سچے ہیں، لیکن کیسے؟ یہ ٹیسٹ میں لا کر، اور ٹیسٹ کون سا ہے؟ اس کے لیے کتنا صبر ہے، مقابلے کے اوپر جو ہے وہ کتنی جرت ہے، کتنی ہمت ہے، کتنے وسائل لگاتے ہیں، کتنی صلاحیت لگاتے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اس بات کو بھی ظاہر کر کے رکھ دیں گے کہ کون ہیں جنہوں نے جو جھوٹے ہیں، اور جنہوں نے ٹھیک ہے کہہ تو دیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، لیکن اب اس کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنے وسائل، اپنا جان، اپنا وقت جو ہے وہ نہیں لگا رہے، اور یا اس لیول کا نہیں لگا رہے جس لیول کا درکار ہے یا انہیں لگانا چاہیے۔ ام حاسب الذین یعملون السیئات، اب یہ اس کا رخ بدلا ہے خطاب کا، اور ان سے بات ہو رہی ہے جو ستا رہے ہیں، مثلا ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہے، یا اور جو بھی جن کی طرف سے جو ہے وہ یہ سارا ہو رہا ہے، اور یہ بھی اصل کے اندر ان کو بتانے کے لیے ہے، کیونکہ وہ بات یہ ہے نا کہ یار اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اللہ نے ان کو جو ہے وہ ڈیل دے رکھی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے وہ 4 حصوں میں تقسیم کر گئے، کیسے آگ کے اوپر لٹا لیا ان کو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ام حاسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں؟ یہاں برے کام کون سے ہیں؟ یا نوٹ کر لیں، یہ جو زمانہ ہے یہاں ابھی کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی حج نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی شراب حرام نہیں ہے، کوئی سود حرام نہیں ہے، کوئی چوری کی سزا نہیں ہے، کوئی زنا کی سزا نہیں ہے، کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ ابھی تو صرف عمل صالح کیا ہے؟ ایمان کا اعلان کرو اور اپنے ایمان کے لیے قربانی دو، جان مال کا نقصان برداشت کرو، اور تمہارے دشمن جو ہیں جتنے وہ ظلم کر رہے ہیں نا، ان سے بڑھ کر جو ہے وہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، برداشت پیدا کرو، ان سے بڑھ کر جو ہے وہ عزم پیدا کرو، یہ ہمتوں کے مقابلے بھی ہیں۔ فرمایا ام حاسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یہ جو زیادتیاں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے بڑھ جائیں گے، سبقت لے جائیں گے، جیسے کہتے ہیں کہ یہ ساڈے تو ود ہوا، یہ ہم سے جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہم سے طاقتور نہیں ہے۔ وہ میں نے پہلے آپ کو بتائی نا وہ بات، اللہ سورہ اعراف میں خود فرماتا ہے کہ میں خود اس طرح کے جو ہے نا وہ سرکش لا کر جو ہے وہ کھڑا کرتا رہا ہوں۔ شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اصل میں ٹیسٹ تو یہی ہے نا، اگر وہ چیز ہی نہیں ہے تو ٹیسٹ کس چیز کا ہے؟
ہمارے اندر ایک خواہش ہے نا کہ ہم کھاتے ہیں، تبھی ہمیں حلال اور حرام ہمارا ٹیسٹ بنتا ہے نا۔ اگر بالفرض ہمیں کھانے کی ضرورت ہی نہ ہو، یعنی وہ طلب ہی نہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں سمجھے کہ ہمارے اندر سیکس ہی نہ ہو، نہ ہم مرد ہیں نہ عورت ہیں، تو ہمیں کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ جی زنا نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ؟ پھر کیا ٹیسٹ ہے؟ یہ ٹیسٹ تو اسی وقت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نہ سمجھیں جو یہ زیادتیاں کر رہے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ تکڑے ہیں، ان کو تو ہم خود موقع دیا ہے تاکہ یہ اپنے کفر کا ٹیسٹ دے رہے ہیں کہ اپنے کفر میں کتنے مخلص ہیں، کہ ایک بندے کی جان بھی لے سکتے ہیں، ایک بندے کے ساتھ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور ان کا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ کتنا صابر رہ سکتے ہیں ان ظلموں کے اوپر۔ سا ما یحکمون، فرمایا اگر ایسا سوچتے ہیں تو غلط سوچتے ہیں۔ اب پھر ایمان والوں سے بات ہو رہی، فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ، جس کسی کو بھی یقین ہے کہ اس کی ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے، جس کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، فرمایا فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو اس کو جان اور مال لگاتے ہوئے، جان دیتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ اللہ کا وقت آ ہی جانا ہے نا، تمہیں تمہارا حق مل جانا ہے۔ یہ وہی بات ہے نا کہ جس طرح آج ہمارے عام طور پر نا کسی کو قرض دے دو پھر وہ دے نہ رہا ہو تو آپ پریشان ہو رہے ہو، تو وہ کہتا حاجی صاحب تسی کیوں پریشان ہوندے، تواڈے پیسے آ ہی جانے ہیں، ہمیں انہیں نہ ہی دینے ہوں۔ جس طرح وہ شاہ جی بیٹھے نا، ان کو وہ ہر ہفتے کہتا جی تیرے پیسے آ ہی جانے ہیں۔ بہرحال وہ تو جھوٹ ہے، اس کو اس کے ساتھ نہ ملائیں، وہ ایسے میرے ذہن میں آ گیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ جس نے میرے رستے پر لگایا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کی میرے ساتھ ملاقات ہونی ہے، تو اس کو تو میلے جانے ہیں، اس کو کیا پریشانی ہے یہاں لگاتے ہوئے یا دیتے ہوئے، کیا پریشانی ہے اگر یقین ہے۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، وہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آپ کسی بڑے سے بڑے مولوی کو، عالم کو، مفتی کو، کوئی کسی میرے جیسے کو اس کا درس سن کر بندہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ جی بڑا اللہ والا ہے۔ آج کل بڑا دھوکا کھاندے لوگ کی درس سن کے، تقریراں سن کے، داڑیاں ویکھ کے، ٹھیک ہے نا، وہ اداں بہرحال ہو جاندہ اداں۔ تو وہ کتے میرے ورگے نو پیسوں دی لوڑ ہوئے تو کوئی 2 لاکھ 4 لاکھ روپے بندے دے کول ہوئے، تازہ تازہ درس سنیا، وہ کوئی یار چلو یہ تے اپنے یہ تے آ ہی جان گے، کتے نہیں جانے۔ لیکن 1-2 دن کے بعد اس کی نیند جو ہے نا اس میں خرابی آ جائے گی، اور کبھی کبھی رات کو جب وہ مہینے کے بعد کا وعدہ کیا نا مہینے کے بعد دیں گے، رات کو کبھی 12 بجے آنکھ کھلے گی تو پہلے میری تصویر سامنے آئے گی کہ یار پیسے پتہ نہیں دے گا کہ نہیں، اور اگر میں درس مس کر جاؤں تو پھر تو جو ہے وہ اور پریشانی ہو جائے گی، پھر وہ فون کرے گا، پہلے میں فون کرتا ہوں پھر وہ فون کرے گا کہ اج درس تے نہیں آنا سگا، تسی مارتے نہیں گئے۔ تو یہ، اور جب آپ جاتے ہیں جی بینک میں اور آپ 50 لاکھ روپے، کروڑ روپے جا کر جو ہے وہ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، نہ اس کو آپ نے نماز پڑھتے دیکھا ہے، نہ اس کی داڑھی ہے، نہ مچھیں ہیں، پینٹ انہیں کسی ہوئی ہے، تو انہوں جا کے پیسے پھڑائے، انہیں تمہیں ایڈی ایک رسید دے دیتی، وہ انہیں مور لا دی تھی، کئی ماتڑ نو تو مور دا بھی نہیں پتا ہوں، ادھر ہی لے کے جیب چ پا لینا، لیکن چلو اس نے مور لگا دی۔ اب آپ کو پیسے سال بھر ضرورت نہیں پڑی، آپ کو کوئی ایک لمحہ پریشانی نہیں آئی کہ یار وہ پیسے کدھر گئے، یا آپ نے کبھی اتفاق سے بینک کیا، جس طرح بینک ہے آپ کا نہیں جانا ہوا، آپ کے دل میں یہ نہیں آیا یار آج میں ذرا چکر لگا کے دیکھوں تو صحیح بینک وہاں ہے بھی کہ نہیں، بینک ہی وہاں ختم ہو گیا ہو، میرا تو کروڑ روپیہ۔ اطمینان ہے نا، یہ بات اس کو کہتے ہیں یقینی کی، حالانکہ بینک بھی دیوالیہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
میں نے کالے بالوں والوں کے سفید بال ہوتے دیکھے ہیں اجڑ کر، بینکوں کے ہاتھوں اجڑ کر، لیکن پھر ایک اعتماد بنا ہوا نا، وہ بات اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ایسے اعتماد کے اوپر جو ہے وہ کہ مجھے اللہ سے ملاقات ہونی ہے، پھر اب اللہ کے راستے کے اوپر اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے، اپنے وسائل لگا رہا ہے، تو اسے کیا ڈر ہے؟ اسے تو مل ہی جانا ہے۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو اللہ تعالیٰ کا وہ مقررہ وقت تو آ ہی جانا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سن رہا ہے۔ تمہیں کیا سننا پڑتا ہے ابو جہل سے، تمہیں کیا سننا پڑتا ہے امیہ بن خلف سے، کس سلوک کا تمہیں جو وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، یا تمہاری طرف سے کیا عمل ہو رہا ہے، یہ اس کے علم میں ہے۔ کوئی ضائع ہونے والی بات نہیں ہے کہ جی بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے تو شاید جو وہ کوئی ذہن سے بات بھول جائے یا ریکارڈ سے بات جو وہ محو ہو جائے۔ وَمَن جَاهَدَ، لہذا جیسے کہتے ہیں نا، یہ اتنی باتیں سمجھا کر فرمایا وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، لہذا یہ بات سن لو، جس نے بھی جہاد کیا ہے اس نے اپنے واسطے کیتا ہے، نہ رسول واسطے کیتا ہے، نہ اللہ واسطے کیتا ہے۔ اے کہنے دا مطلب ہے وَمَن جَاهَدَ، جن نے خرچ کیتا ہے، جس نے اپنا کوئی وقت، صلاحیت، پیسہ اللہ کے راستے کے اوپر لگایا ہے، نہ وہ اللہ پر اس کا کوئی احسان ہے، نہ اس کا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسان ہے کوئی، اس نے اپنے لیے کیا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی بات آ کر نہ کہو ہمارے رسول کو کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، وہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، تمہیں جو کام بتایا وہ کرتے جاؤ۔ اب یہ مضمون کتنا تلخ ہے ذرا آپ دیکھیں۔ یہ تو کسی کو جو ہے وہ تھوڑی سی بات کہا تو دوسری دفعہ کسی نے پوچھ لو یار تم درس نہیں آیا یا نہیں آتا، تو وہ کہتا یار میں اپنے واسطے آنا، یہ میں نے پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پہ آیا۔ فرمایا اپنے لیے، اس کی اس مطلب ٹون کو ذرا سمجھیں، جس نے خرچ کیا ہے اپنے لیے کیا ہے، جو تکلیف برداشت کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے ہوتی ہے تو کرو، نہیں کرتے تو جاؤ۔ وہ غالباً سورہ حجرات ہی ہے جس میں وہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ اس طرح بات کی نا کہ اللہ کے رسول ہم تو اپنے شوق سے ایمان لے آئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی نے پریشرائز نہیں کیا، ہم نے آپ پر احسان کر دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کے درے پر فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، یہ آ کر آپ پر احسان کرتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہہ دیں میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر جب وہ احسان کیا ان ہداکم للایمان، کہ تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے، یہ اللہ کا احسان مانو ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے مسلمان ہو تو پھر کسی کا احسان نہ سمجھو۔ یہ بات ہے جو اللہ، اور ذرا نوٹ کریں کہ کہہ کب رہا اللہ، پھر وہ 4-5 سال اور وہ جو ہے نا وہ چند ایک مسلمان ہوئے ہیں ان کو بتا رہا ہے، اور ساتھ بتا کیا رہا ہے کہ اس سے تو آگے بھی بڑے مسئلے آئیں گے، تم تو بہت جلدی کر رہے ہو۔ فرمایا وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور اس کو ایک اور آیت کے حوالے سے سمجھ لیں، اگر بندے کو وہ پوری سمجھ آتی ہو نا تو حقیقت یہ ہے کہ کرنا چو دھواں نکلن لگ پیندا۔ یہ سورہ آل عمران کی بات ہے جہاں 70 آدمی شہید ہوئے تھے، وہ سارا تبصرہ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کیا ہے نا، اس کے بعد یہ پھر آیت بیان کی ہے ام حسبتم، ایک تو وہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت سنائی نا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء، وہ نہیں، دوسری آیت ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا کہ تمہیں جنت مل جائے گی، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ نہیں لیا تھا کہ کون ہے تم میں سے اللہ کے راستے پہ جہاد کرنے والے،
اور اس جہاد کے نتیجے میں اس کے نتائج جو بھگتنے پڑیں، تلخ نتائج، کون ہے اس کے اوپر صابر؟ صابرین کون ہیں پھر؟ ان تلخ نتائج کو صبر و مصابرت کے تلخ نتائج پر صبر و مصابرت کا مظاہرہ کرنے والے کون ہیں؟ ہائے ہائے کرنے والے، حال حال کرنے والے، پریشان ہو جانے والے۔ دوبارہ سن لیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، یعنی جہاد کے نتیجے میں جو پریشانیاں، سختیاں، مصیبتیں، جان گئی، مال گیا، وسائل گئے، اس کے اوپر کون ہے؟ جنہوں نے صبر و مصابرت کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے اللہ کے راستے کے اوپر لگایا ہے، اللہ کے راستے کے اوپر جان گئی ہے، اللہ کے راستے کے اوپر مال گیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ظاہر کیے بغیر، اس کی پہچان کرائے بغیر تم نے سمجھا تھا کہ تمہیں جنت مل جائے گی؟ تو فرمایا کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں یہ سمجھ لو، اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے پرواہ ہے، یعنی اللہ کی ضرورت نہیں ہے تمہارا جہاد، تمہارا مال خرچ کرنا، یا تمہارا جو ہے وہ جان لگانا، صلاحیت لگانا۔ اور یہ بات صحیح ہے، ابھی وہ خالد صاحب کے ساتھ بھی میں پہلے بات کر رہا تھا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب تک آدمی جو ہے نا وہ اپنے اندر سے اطمینان میں نہیں ہے، تو پھر وہ نماز بھی ایسا ہی ہے۔ یہ آدمی، اس کا یہ مطلب کوئی نہ لے لے کہ پھر آدمی کہے کہ چل پھر پڑھ دے نہیں، کیونکہ اندروں اس طرح دا انشاءاللہ نہیں، دعائیں کرا کرو کہ کر دیں وہ صورتحال بن جائے کہ آدمی شوق نہ نماز پڑھن لگ پہ، تو شوق دے نال اللہ دے رستے تے وقت بھی دے، صلاحیت بھی لگاوے، وسائل بھی لگاوے۔ اصل تا یہ مطلوب ہے، اور قیمت بھی ایسے دی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہاری ذات کے لیے ہے، اسی سے تمہارا کوئی درجہ جو ہے وہ مقام طے ہونا ہے، جہاں بھی طے ہونا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لا کر خوشی خوشی اچھے عمل کریں گے، اور اچھا عمل اس وقت صرف یہی ہے، جان اور مال لگانا، صبر اور مصابرت جو ہے یہ مراحل ہیں۔ فرمایا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم لازماً دور کر دیں گے ان کی چھوٹی موٹی برائیاں جو بھی۔ دیکھیں، ایک ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو یہ تو لازماً رہ جائے گی نا۔ وہ میں عرض کیا کرتا ہوں، پورے خلوص سے نماز پڑھیں پھر بھی اس میں غلطی ہو سکتی ہے، کوئی رہ سکتی ہے، یا آخر وہ چیز ہے نا کہ انسان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ایک آدمی شعوری طور پر جو ہے وہ اپنا وقت، صلاحیتیں جہاد میں لگا رہا ہے، اپنا جان مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر رہا ہے، کبھی کبھی کوئی کسل ہو گیا، کوئی کمی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً ان کو جو ہے وہ جزا دیں گے ان کے جو ہے وہ اچھے عملوں کی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب ایک رکاوٹ والدین کی طرف سے بھی تو آ جاتی ہے نا، وہاں یہ بھی مسئلہ تھا کہ والدین بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور والدین کا حق بھی ہے کہ وہ اولاد جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور وہاں بھی یہ تھا، ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سمجھ لیں جی، اور اس کا تعلق بھی صبر کے ساتھ ہے۔ اب والدین ناجائز مطالبہ کر رہے ہیں، ایک طرف والدین کی محبت ہے، بڑے بھائی کی محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، دوسری طرف ان کا مطالبہ ناجائز ہے، بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں اس بات کے اوپر، آپ کا بھائی ہے، وہ بینک سے قرض لینا چاہتا ہے، بینک والے قرض سود تے ہی دیں نا، اب وہ آپ کو آ کر کہتا ہے کہ لیں جی آپ وہ آئیے ایسے کر دے گارنٹی، یہ جب وہ آ کر آپ کو کہے گا نا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنا بڑا امتحان ہے، میں نے ان کی کما
میں انہوں کہاں گناہ ماں میں نہیں کردا جواب دے ماں ٹھیک ہے نا. میرے ساتھ ایک دفعہ اس طرح واقعہ ہوا. میرا ہمسایہ تھا, بہت اچھے تعلقات, بڑا احسان تھا اس کے اوپر. میرا چھوٹا بیٹی پیدا ہوئی تھی, تو وہاں پاکستان سے باہر جو ہے نا, وہ ویسے وہاں اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی, لیکن بہرحال وہ پاکستانیوں کو ضرورت ہو ہی جاتی ہے. تو اس کی بیوی نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ میری بیوی کی لک آفٹر جو ہے وہ کی. میں مارا گیا, وہ آیا میرے کو, انہوں نے کیا کہ یہ جی میں بینک کو شیئر لین لگا, پتہ نہیں کی لین لگا, تے تسی اپنا پاسپورٹ نمبر لے کے دسو کر دو. کوئی میرا وہ کوئی آنا بھی نہیں جانا سگا, ٹھیک ہے نا, پتہ لگتا پھر. اور حالانکہ اس نے مجھے کہا وہ جس کو بھی کہتا اس نے کر دینا تھا, اس کے تعلقات اتنے تھے کہ وہ کسی بھی اور کو جو ہے وہ کہتا تو اس نے جو ہے نا وہ کر دینے تھے. پھر بندہ کہنا اللہ دس, پھر آپ کو پتہ چلے گا. بہرحال ان سے میں نے ریکویسٹ کر لی جیسے بھی ہے. پھر وہ میرے ساتھ انہوں نے کرنا کہ انہوں نے میرا سر پاڑ دینا سی. پھر بندہ بولتا نہیں گا, بندہ کہنا یہ ہے ہی چوڑے, داڑیاں رکھی ہیں انہوں نے, ادا دے ہوں یہ آپ دے کام لیندے ہے, انہوں ادو نہیں یاد. لیکن جب آپ کا بھائی, آپ کا کوئی قریبی جب آپ کے پاس آئے گا, پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں حق کیا ہے, سچ کیا ہے. ٹھیک ہے, جواب دوں, ماں کہے گی, باپ کہے گا. ٹھیک ہے, فرمایا مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے, لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. ماں باپ کا احترام, ادب, بھائیوں کا سب کچھ ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ آ جائے, اللہ کے رسول کا معاملہ آ جائے, تو پھر کوئی اطاعت نہیں ہے. لیکن اطاعت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تسی ان کو چک کے ڈنڈا ہو تو سر سے مار بھی توں ادا کیوں کیتا. اس کو ذرا احترام کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. باقی سمجھ جائے ٹھیک ہے, نہیں وہ دوسری بات ہے, لیکن آپ سمجھانے کی کوشش کریں. جی یہ کوئی اور قربانی لے لیں, یہ نہیں دے سکتا میں. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو وصیت کیا اس کے والدین کے بارے میں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. لیکن وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, لیکن اگر وہ تجھے شرک کی طرف جو ہے وہ لے جانا چاہیں, تو فرمایا جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے کہ یہ اس کی کوئی حقیقت ہے, تو فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا, تو ان کی اطاعت مت کرو. اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر تم نے میرے پاس آ جانا ہے, تمہارے ماں باپ نے بھی آ جانا ہے. یہ سورۃ لقمان کے اندر بھی یہ مضمون آیا ہے, تو میں بتا دوں گا. لیکن میرا حکم جو ہے, یعنی اللہ کا حکم, اللہ کے رسول کا حکم, اس کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے, نہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ کہ تم ان کا زیادہ محترم سمجھو, ان کا زیادہ احترام لحاظ کرو. سب سے بڑھ کر لحاظ اللہ کا, اللہ کے رسول کا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لا کر اچھے عمل کریں گے, لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ, اگر وہ اپنے رشتوں سے کٹیں گے, کیونکہ ماں باپ کا ذکر آیا نا, ہو سکتا ماں باپ کے ساتھ آپ یہ کریں, آپ تو صحیح کر رہے ہیں, اللہ کی وجہ سے کرتے رہو, وہ کہنے بھی پھر تو گھروں ہی نکل, پھر تیرا ساڈی کا دی رشتہ داری ہے. بھائی آپ کو چھوڑ جائے, فرمایا اگر تم ایک طرف سے کٹو گے میری وجہ سے, اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کسی رشتے سے کٹو گے, کسی دوست سے کٹو گے, کسی انسان سے کٹو گے, اللہ تمہیں اچھے لوگوں سے ملا دے گا, اچھے سے جوڑ دے گا. یہاں بھی جوڑ دے گا, آگے بھی جوڑ دے گا. انسان کو ضرورت ہوتی ہے نا تعلقات کی, دوستیوں کی, رشتوں کی. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حکم کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں ہے, لیکن اگر اس وجہ سے کوئی تمہارا رشتہ کٹتا ہے, کوئی دوستی ٹوٹتی ہے, کوئی تعلق ختم ہوتا ہے, ہم تمہیں اچھے لوگوں سے ملا دیں گے اور اچھے دے دیں گے. اور دوسری طرف اچھے آ بھی تو رہے تھے نا. تو فرمایا کہ
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لا کر اچھے عمل کریں گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیں گے، صبر کریں گے اگر یہ رشتے ان کے جو ہے وہ ٹوٹتے بھی ہیں، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم ان کو داخل کر دیں گے صالحوں میں، صالح نیک اچھے لوگ، بہتر لوگ ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو کہہ تو بیٹھتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان والے ہیں، یعنی کہہ دیے ایمان لے آئے، کہہ دیا ایمان والے ہیں، لیکن جب انہیں اب اللہ کے راستے پہ جب وہ جہاد کرنا پڑتا ہے، جان مال صلاحیتیں وسائل لگانا پڑتے ہیں، اور اس میں ان کو پریشانیاں ہیں، اور وہ پریشانیاں سامنے رکھیں، خواہ احد کی رکھ لیں یا وہ جو مکہ کے اندر آ رہی تھی اس کو جب وہ رکھ لیں، اس طرح کے حالات سے ان کو واسطہ پڑتا ہے، تو فرمایا فائزہ اوذیہ فی اللہ، جب انہیں اذیت ہوتی ہے اللہ کے راستے کے اوپر، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو وہ جو پریشانی آئی ہوتی ہے وہ کس کی طرف سے آئی ہوتی ہے؟ ویسے تو اللہ کی طرف سے آئی ہوتی ہے، لیکن ظاہراً کس کی طرف سے آئی ہے؟ ابو جہل کی طرف سے آئی ہے، امیہ بن خلف کی طرف سے آئی ہے، یا وہ جو 3000 کا لشکر تھا اس کی وجہ سے آ گئی، یا وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو 200 گھوڑوں کا دستہ تھا اس کی وجہ سے وہ 70 آدمیوں جو ہے وہ چلے گئے نا، ظاہراً تو وہ آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب لوگوں کی طرف سے کوئی ان کے اوپر جو ہے وہ مصیبت آتی ہے تو وہ اس کو ایسے سمجھ لیتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب آ گیا، یعنی اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب جو ہے نا وہ اللہ کا ہے، ان بطش ربک لشدید۔ سورہ حج کی پہلی آغاز کی بھی چند آیتیں جو ہے نا وہ بڑی سبق آموز ہیں، کیسا وہ عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب کہنے کا ہے یہ کچھ کیا تمہارا بگاڑ سکتے ہیں، کتنا تمہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ عجیب ہیں کہ انسانوں کی سزا کو یا انسانوں کی طرف سے جو ان کو اذیت دی جاتی ہے اس پر اتنا حال شور شرابہ ہائے ہائے کرنے لگ جاتا ہے جیسے اللہ کا عذاب آ گیا۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے، حالات خراب نہ رہیں، مطلب یہ ہے کہ حالات ٹھیک رہیں، امن رہے، کوئی فائدہ ہی ملے، تو پھر تو وہ تمہارے ساتھ ایسے ہیں جڑے ہوئے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اس ٹیسٹ کی وجہ سے اصل میں وہ علیحدہ ہوتا ہے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ میں کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، لیکن سمجھ لیں اب کئی لوگ جو ہے وہ عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں نا، یہ ٹیسٹ آ گیا، اتنے پتہ لگے گا کہ یہ واقعی ایک دلوں اس طریقے نہ غلط صحیح ہونا علیحدہ بات ہے، انہوں نہ تسی کتے لینا میرے گل دا، لیکن ٹیسٹ امتحان آیا، خواہ چھتراں دا ہوئے یا کوئی اور ہوئے، ٹھیک ہے نا، وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ آدمی جو ہے وہ کتنا لائق تھا، ورنہ تو سارے جڑا گل سے پٹکا جا پا کے کیسے تقریراں کرتے سی، وہ فواد چودھری کہندا سی تیرا باپ بھی دے گا آزادی، پھر وہ بھجا پھردا۔ یہ اسی طرح ہوندا ہے، ٹیسٹ تو بغیر ہوں وہ پولیس والے نہ آتے تو پھر وہ ٹھیک ہی سگا نا۔ ٹیسٹ جو ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی کمٹمنٹ ہے اللہ کے ساتھ، کتنی اس کے رسول کے ساتھ، کتنا نقصان اٹھا سکتا ہے، کتنی قربانی دے سکتا ہے۔ تو یہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سہولت ہی رہے تو یہ تو پھر سارے ٹھیک ہی ہے، پھر ان میں کیا کمی ہے۔ اب الیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، فرمایا کیا لوگ اللہ نو پتہ نہیں انہاں دے دلاں دے وچ کی ہے؟ یعنی جب اللہ کو پتہ ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے تو پھر اس نے ٹیسٹ دے دیا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے، ان کے ایمان کا وہ لیول نہیں ہے، یہ سٹا نہیں کھا سکتے،
یہ سٹا ان کے دلوں میں دنیا کی چاہت ہے، ان کے دلوں میں مال اولاد کی محبت ہے، لہذا اس نے ٹیسٹ دے دیا کہ چلو ظاہر کر دو۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اب مزید، حالانکہ اس وقت ابھی نفاق کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، لیکن یہ تو بتا دیا کہ ہم تو منافقوں کو بھی علیحدہ کر کے رکھ دیں گے۔ کر دیے نا سورہ وہ غزوہ خندق میں، ہو تو گئے احد میں بھی، لیکن اچھے طریقے سے ہو گئے خندق میں، اور اس سے زیادہ کلیئر صاف ہو گئے تبوک میں۔ یہ اس وقت اللہ بتا رہا ہے کہ آج تم ابھی گھبرا رہے ہو، ابھی تو بڑے مرحلے آنے ہیں اور چھلنیاں لگنی ہیں۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، اور کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ چلتے رہو ہمارے ساتھ، چلتے رہو ہمارے راستے پر، اور تمہاری جو تکلیفیں ہیں نا وہ ہم اٹھا لیں گے۔ اب یہ اس طرح ہوتا ہے، ایک دفعہ اس زمانے میں بسوں والے روک بھی دیتے تھے نماز کے لیے، تو بس میں نے وہ ڈرائیور کو کہا کہ استاد جی بس روکو ذرا نماز پڑھ لئیے۔ تو ایک آدمی کہنے لگا، وہ کہندا مولوی صاحب یار ساڈی مجبوری ہے، اسی جانا لیٹ ہونے ہاں، تے تہاڈی نماز دا وبال میرے اتے، بس جان دیو۔ ہاں یعنی جیڑی تو نماز چھڈ لا تے جیڑا یہ نماز دا نقصان ہے نا یہ میرے تے پا دیں، میں چل لاں گا۔ اس طرح اتنے بھی لوکی کہندے سگے، اج بھی تانوں کہن گے چھڈ یار توں کس پاسے لگا ہے، کوئی گل ہو تو یار میں سانبھ لاں گا، میرے تے پا دیں۔ ماں باپ کہندے سی اولاد نوں یار اسی تہاڈے ماں باپ ہاں، اسی ویکھ لاں گے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی یار بیلی بھی کہندے سی، مکے دے سردار بھی کہندے سی یار میرے تے پا دیو تسی، ٹھیک ہے نا، میں سنبھال لاں گا جیڑی بھی آئے گی، تسی چھٹے ٹکے۔ تو وہ بات ہے، فرمایا وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے اتبعوا سبیلنا، چلتے رہو ہمارے راستے پر، ہمارے راستے کو نہ چھوڑو، باپ دادا کے راستے کو نہ چھوڑو، ولنحمل خطایاکم، اگر خطاواں دا تانوں ڈر ہے جی نہیں یہ تو گناہ ہو تو گناہ اسی چک لیں گے۔ فرمایا وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، وہ کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں ان کی خطاؤں میں سے، خطاؤں کا بوجھ وہ نہیں، ان کی خطاؤں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور اپنوں بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، لیکن وہ بھی ان کا اپنا ہی ہوگا، یعنی وہ گمراہ کرنے کا بوجھ اٹھائیں گے لیکن وہ ان کا نہیں ہوگا۔ اثقالا مع اثقالہم ولا یسألن یوم القیامت عما کانوا یفترون، اور ہم لازماً ان سے پوچھ کے رہیں گے قیامت کے دن جو وہ یہاں کہا کرتے تھے ہم اٹھائیں گے۔ اللہ کہتا ہے ہم یہ بھی پوچھیں گے بھی اٹھاؤ ہوں، پھر یہ ہوں کیوں جا رہا ہے، تسی تو کہندے سی ایسے ہی اٹھاواں گے، یہ کیوں جہنم جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا رکوع جو ہے وہ مکمل ہوا، لیکن اس میں سبق بہت ہے۔ یہ میں پھر بتا دوں کہ زمانے کو جب تک آپ ذہن میں رکھیں گے اور جن حالات میں اور جن لوگوں کو کہا جا رہا ہے ان کی قربانیوں کو بھی ذرا ذہن کے اندر جب وہ رکھیں گے تو پھر اپنا پتہ، پھر بندہ اپنی تلاشی بھی لے گا، ٹھیک ہے نا، پھر اپنا پتہ چلے گا کہ ہمارا کون سا مقام بنے گا۔ اور جب اس طرح سوچیں گے تو پھر وہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کیوں وہ صحابہ کرام اپنے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے کہ ہمارے اندر شاید کوئی نفاق پیدا ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ابھی پودے کی شکل کے اندر کوئی علامت ظاہر ہوئی ہے تو اسی کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو جو وہ محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اور دوسری طرف وہ ہمارے جیسا ہوگا کہ جس کا وہ درخت بھی بنا ہوا ہوگا تو وہ ابھی بھی سمجھتا ہوگا کہ نہیں کچھ نہیں، خیر ہے، معمولی بات ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔